بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں سجاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منظرنامہ میں آج ہم بات کریں گے NTS کی۔ NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروس، یا جن کو آج کل لوگوں کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگ نیشنل ٹھگ سروس بھی کہتے ہیں، اور بلکہ اب بھی اگر اس کو نیشنل ٹھیکہ سروس کہا جائے یا نیشنل ٹھیکہ سسٹم کہا جائے تو یہ بھی برا نہیں ہوگا۔ گزشتہ ویکنڈ پہ NTS نے PST کا ٹیسٹ KPK کے اندر کنڈکٹ کروایا، اور PST کا ٹیسٹ دینے کے لیے جو پرائمری اسکول ٹیچر ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے BPS 12 کی یہ پوسٹ تھی، وہ ٹیسٹ دینے کے لیے 4 لاکھ کینڈیڈیٹس تھے، اور آلموسٹ جو ان کی اپیرنس تھی وہ بھی مکمل ہی تھی۔ یہ وہ پوسٹ ہوتی ہے جس کے لیے عوام، چاہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، گریجویٹس ہوتے ہیں، ایون کے MPhil کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں تو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتے ہیں۔ ملک کی جو سچویشن ہے اس کے پیش نظر ان کو روزگار کے وہ مواقع ملتے نہیں ہیں کہ جو ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، تو پھر ساری عوام جو ہوتی ہے وہ ایک رش کر کے اس پوسٹ کی طرف آئی ہوتی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ہوا، اور ٹیسٹ سے آلریڈی پہلے یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا صوبائی حکومت کی طرف سے کہ جو ٹیسٹ کے سینٹرز ہیں اور ٹیسٹ ایجنسی ہے جو NTS ہے وہ اپنے انتظامات مکمل کر لے، اور پھر جو سیکیورٹی کے سسٹم ہے باقی ساری باتیں بھی ہوگی اس میں۔ اب اس کے بعد بھی وہ NTS کا جو ٹیسٹ تھا وہ گزشتہ سال کی طرح دوبارہ سے لیک ہوا، دوبارہ سے وہ آؤٹ ہوا، اور بلکہ میں اس میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس ایڈ کروں تو میں صبح جب ایک بار سونے کے بعد دوبارہ جاگا تو کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ 9 بجے میں نے اپنا موبائل آن کیا تو سوشل میڈیا پہ وہ پیپرز گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے ویسے جاتی نظر میں ایک کوسچن پڑھا جس میں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپشن تھا، تو اب جب جو فرسٹ شفٹ کے جو پیپر A کے لوگ تھے وہ پیپر دے کے آئے تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا کہ جو کوسچن تھا ہجرت کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے مدینہ منورہ میں کن کے گھر ٹھہرے تھے، تو وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اسی کوسچن کا آنسر تھا۔ تو باقی بھی یہ کوسچن، پھر اس کے بعد وہ تصویر بھی آئیں کہ کوئی کسی نے جا کے باتھ روم میں سے تصویر لے کے اس کو باہر آؤٹ کر دیا ہے، پوری کاپیز کی تصویر آ رہی ہیں، کچھ پیجز پہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، سوال یہ ہے، کیا یہ ٹھیکہ سسٹم اتنی بڑی جاب ویکنسیز کے لیے، اتنے بڑے لوگوں کے لیے ورک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ 1 سال پہلے بالکل ایسا ہی ہوا، 4 سے 5 بار دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا پڑا، 3-4 بار ٹیسٹ کینسل کروانا پڑا، مگر دوبارہ سے پھر وہی ہوا۔ اس سال پھر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، پھر ٹیسٹ آؤٹ ہو گیا۔ چاہیے یہ حکومت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا، جیسے KPK پبلک سروس کمیشن ہے، اسی طرح ہی کا اپنی ٹیسٹنگ سسٹم ہو، اپنی ٹیسٹنگ ایجنسی ہو جو ٹرسٹیبل بھی ہوتی ہے۔ اور یہ تو کوئی ٹھیکے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ ایجنسی کو ٹھیکہ دے دیں، اس کے بعد وہ ورک کریں، اور پھر ان کا ورک اچھا ہو یا برا ہو، سفر تو عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کوئی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوتا ہے، جو کوئی پشاور میں جاب کر رہا ہوتا ہے، جو کوئی لاہور میں جاب کر رہا ہوتا ہے، پرائیویٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کے لیے ٹریول کر کے وہ آتے ہیں، ہزارہ میں آتے ہیں، وہ KPK میں آتے ہیں، وہ بٹگرام تک جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں۔ اب جب دوبارہ سے ٹیسٹ کینسل ہوگا تو پھر اس کو دوبارہ آنا پڑے گا، تو یہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ تو ہوپ سو اس کے لیے حکومت اس پہ سنجیدگی سے سوچے اور اس کا کوئی مکمل حل نکالے کہ جو اس کے لیے پرماننٹلی ہونا۔ حکومت بار بار یہ کہتی بھی ہے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے تو وہ ہمیں اپنے ہی لانا ہے۔ اب یہ کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل اس پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ کینڈیڈیٹس جو اس وقت تک وہ کشمکش کا شکار ہیں، اس وقت تک یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا کہ جو اس دفعہ کا ٹیسٹ ہے وہ کینسل ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ آج دن کو بھی سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ٹیسٹ کینسل ہو گیا ہے، ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ان کے لیے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے، ان کے لیے یہ نیوز ہے کہ CM نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے، اس نے انکوائری کا کہہ دیا ہے، انکوائری اس کی ہوگی، مگر ٹیسٹ ابھی تک کینسل نہیں ہوا۔ اور اس طرح لگ رہا ہے کہ اس بار ٹیسٹ کینسل ہونے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ عوام میں جو ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ممکن یہی ہے کہ اسی ٹیسٹ کو وہ ہولڈ کریں اور اسی ٹیسٹ کی بیس پہ وہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیسٹ دوبارہ لیا جاتا ہے یا اسی پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔